بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریئل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ آدمی دکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ اس کا قد کاٹ 7 فٹ تھا۔ اس کا گھر ترکی میں تھا۔ ترکی شہر کافی خوبصورت مانا جاتا تھا۔ اس کے برابر میں موجود وہ گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک سوراخ کر رکھا تھا۔ اس بات سے اس کے گھر والے تو واقف تھے، جبکہ برابر میں موجود وہ گھرانہ اس بات سے ناواقف تھا۔ وہ یہ کام ان کی اجازت کے بغیر کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو کئی بار یہ کام کرنے سے ٹوکتی تھی کہ تم یہ نہ کیا کرو، وہ عورت کافی مذہبی ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ آدمی ہمیشہ ہی اپنی بیوی کو جھڑک دیتا تھا اور کہتا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھانے کی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، سب لوگ ہی اس کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے کہتے تھے، لیکن سب کی نصیحتوں کو وہ نظر انداز کر کے ہر رات ہی یہ گھٹیا گستاخی کرتا تھا۔ ایک روز وہ آدمی اس عورت کو اس سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس عورت کی غیر ارادی نظر اس سوراخ پر پڑ گئی، جبکہ اس سوراخ میں سے جھانکتی ہوئی اس آنکھ کو بھی وہ عورت دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت فوراً ہی اپنے چہرے پر حجاب کر گئی، جبکہ وہ آدمی فوراً ہی ہڑبڑا کر اس سوراخ سے دور ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے کانپ چکے تھے۔ وہ یہ کام کافی مہارت سے کرتا تھا تاکہ وہ اس گھرانے کی نگاہوں میں نہ آئے، لیکن وہ اب نگاہوں میں آ چکا تھا، یعنی اس کے لیے خطرے کی بات تھی۔ جبکہ اس عورت نے یہ منظر دیکھتے ہی خود کے چہرے پر حجاب کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جہاں پر اس عورت کا شوہر موجود تھا۔ وہ عورت دکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اس کی رنگت دودھ جیسی تھی جس کے اوپر گلابی پن شامل تھا۔ اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، جبکہ اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند تھے۔ وہ متناسب جسم کی مالک تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی خوش شکل انسان تھا۔ اس عورت نے کمرے میں آتے ہی اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سنیے، ہمارے برابر میں موجود شخص مجھے دیوار میں موجود سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی یہ بات نوٹ کی ہے، آپ بھی آ کر اس سوراخ کو دیکھ لیں اور اس کو بند بھی کر دیں۔ وہ عورت کافی دھیمے لہجے کی مالک تھی۔ اس کے شوہر نے جب یہ بات سنی تو وہ یکدم ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ سید تھے۔ سید گھرانہ ہمیشہ ہی اپنی عورتوں کو چھپا کر رکھنے کا قائل ہے، جبکہ سید زادیاں بھی پردے کی عادی ہوتی ہیں۔ جبھی اس عورت کو یہ حرکت ناگوار گزری تھی، اس عورت کا مرد غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور برآمدے میں آیا جہاں سے وہ آدمی دیکھا کرتا تھا۔ اس نے پوری دیوار ٹٹولی تو اسے قدرے کونے میں ایک سوراخ نظر آیا جو اس گھر کے منظر کو صاف دکھا رہا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا اس سے پہلے ہی اس عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور منت کرتے ہوئے کہنے لگی، سنیے، آپ ایسی حرکت نہ کریں، اگر آپ باہر جا کر شور کریں گے تو لوگوں میں میرا نام اچھلے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی اس کام میں ملوث تھی۔ بے وجہ ہی میری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی اور میرا نام سب جگہوں پر لیا جائے گا۔ اس لیے آپ خاموشی سے اس آدمی سے ملاقات کر کے اس کو سمجھا دیں کہ آئندہ کے بعد وہ یہ حرکت نہ کرے۔ اس آدمی کو اپنی بیوی کی بات ٹھیک لگی۔ واقعی اگر وہ باہر جا کر شور شرابہ کرتا، اس آدمی کو مارتا پیٹتا تو کئی لوگوں میں یہ بات اچھلتی اور یہ معاشرہ اس کی بیوی کو سکون کی زندگی بسر نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے اس نے خود کے غصے پر قابو کیا اور اپنے گھر آ کر اس سوراخ کو بند کر دیا۔ 4-5 دن تک تو سکون رہا۔ وہ عورت اس دیوار کو ہی ٹٹولتی رہتی، جبکہ اس کا شوہر بھی رات کو جب گھر واپس آتا تھا تو ایک بار اس دیوار کو لازمی دیکھتا تھا۔ 4-5 دن گزر جانے کے بعد اچانک ہی اس عورت کو دوسرے کونے پر ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر نیا سوراخ ہوا ہو۔ وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی دوسرے کونے کے قریب آئی تو وہاں بھی ایک بڑا سا سوراخ موجود تھا۔ اس کو اس بار کافی غصہ آیا اور وہ رات کو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ آدمی کو سبق سکھا کر ہی دم لے گی، کیونکہ یہ اب ہر آئے روز کا ہونے لگا تھا۔ اگر وہ لوگ آج اس آدمی کو نہیں روکتے تو وہ ایک روز اس کے گھر میں داخل ہو جاتا۔ اس لیے کچھ ان لوگوں کو ایسا کرنا تھا جس سے فوراً ہی یہ سب کچھ بند ہو جائے۔ لیکن وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ سب باتیں بتا کر اپنے ساتھ کتنا غلط کرنے والی ہے۔ اس عورت کا شوہر رات کو جب گھر واپس آیا تو اس نے کھانا دینے کے بعد اپنے شوہر کو وہ سوراخ دکھایا جو ایک نیا ان کی دیوار میں کیا گیا تھا۔
اس کے شوہر کا اس بار بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سوراخ سے دروازہ بنا کر اس کے گھر کے اندر چلا جائے اور اس آدمی کا منہ نوچ لے، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کیوں نہ سمجھداری سے کام لے کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ وہ لوگ سید تھے اور سید گھرانے میں یہ سب چیزیں کافی ناگزیر سمجھی جاتی ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس عورت کا آدمی اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کب کب تمہیں دیکھتا ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہیں اس نے تمہاری بے خیالی میں نہ دیکھ لیا ہو۔ خیر، میں نے اب ایک منصوبہ تیار کیا ہے، میں اب اس شخص کو مزید زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے میری عزت پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ آدمی کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے شوہر کو ٹھنڈا کرنے لگی، لیکن اس کا شوہر بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو مزید سمجھانا چاہا، لیکن اچانک ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا، کیا تو بھی اس کام میں ملوث ہے؟ جب بھی تو مسلسل مجھے روکے جا رہی ہے، بول کب سے یہ چکر چل رہا ہے؟ وہ آدمی یک دم ہی بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ اس عورت نے خوف سے سرنفی میں ہلایا اور کہنے لگی، نہیں میرے سر کے سائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی جائے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں، میں صرف اور صرف آپ کی دسترس میں ہوں اور کسی کی بھی نہیں۔ اس آدمی نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، اس کو میں کسی بھی قیمت پر ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے سوچ لیا ہے، جب تک میں اس آدمی کی سانسیں نہیں چھین لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بھلے میں یہ کام باہر نہیں کر سکتا، اس آدمی کے گھر جا کر یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس آدمی کو اپنے گھر بلا کر میں اس کا کام تمام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے چونک کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور جیسے جیسے وہ اپنی بیوی کو اپنا بنایا ہوا منصوبہ بتانے لگا، ویسے ویسے اس کی بیوی کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی گئیں۔ اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور منت کرتے ہوئے کہنے لگی، خدارا یہ نہ کریں، یہ غلط ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہ گناہ ہے، ہم سید ہیں، ہم پر یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا، ہم کیوں کسی کی جان لیں؟ اگر وہ شخص غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو یہ کرنے کے لیے منع کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کی جان لے لیں۔ لیکن اس عورت کا شوہر یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا تو اس کی بیوی خاموش ہوگی اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوگی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی نگاہوں میں غلط ثابت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر خدا نہ کرے اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا تو اس کی زندگی بدترین ہو جاتی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگلے روز جب اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سوراخ کے قریب جا کر ایسے بیٹھ گئی کہ اس کا پورا جسم اس آدمی کو نظر آنے لگا۔ اس نے منصوبے کے مطابق ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جبکہ سوراخ سے جھانکنے والا وہ آدمی اس کے ہاتھ کا اشارہ دیکھتے ہی خوف سے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا شاید وہ ایک بار پھر پکڑا جا چکا ہے، لیکن جب اس نے کوئی ہلچل محسوس نہیں کی تو ایک بار پھر ہمت کر کے سوراخ میں سے جھانکنے لگا تو اس عورت کو اپنے بہت قریب کھڑا ہوا پایا۔ اس بار وہ سوراخ سے نہیں ہٹا تھا، بلکہ اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مگن سا ہو گیا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے ایک بار پھر اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی آنکھ کے اشارے سے اس کو ہاں کہنے لگا، جبکہ وہ عورت اشارے سے اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد آنے کا بول کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ عورت اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ جو کر چکی تھی اس کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جو رات کو اس آدمی کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت کا شوہر گھر آ چکا تھا اور منصوبے کے تحت ان دونوں نے مل کر اپنے برآمدے میں ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا تھا۔ گڑھا کھودتے وقت اس آدمی نے اس سوراخ کو بند کر دیا تھا تاکہ اگر وہ آدمی ان کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے تو وہ گڑھا کھودتے ہوئے انہیں نہ دکھے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا کام کر چکے تھے، جبکہ کھڑا کھودنے کے بعد اس آدمی نے اس گڑھے کے اوپر ایک چٹائی بچھا دی تھی، جبکہ خود اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وقت ہوتے ہی وہ 7 فٹ کا آدمی اس عورت کے گھر کے قریب آیا اور ہلکی دستک دی، جبکہ دستک کی آواز سنتے ہی وہ عورت ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھ کر دروازہ کھولنے کے لیے جا چکی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔
وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بہت بری طریقے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ آدمی جھٹکے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور فوراً ہی دروازہ بند کر کے اس عورت کو خمار زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ عورت اس کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر اس گڑھے کے بہت قریب لے آئی تھی۔ جبکہ وہ آدمی کچھ کہتا اس سے پہلے اس عورت کے شوہر نے بہت تیز رفتار سے لوہے کا ڈنڈا اس آدمی کے پیچھے حصے پر مارا تھا، جس کی تکلیف کو وہ سہ نہیں پایا تھا اور بے ساختہ زمین بوس ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس گڑھے میں گرا تھا۔ چٹائی ہونے کی وجہ سے وہ گڑھے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنا ہوش کھو چکا تھا، جبکہ اس کے گرتے ہی ان دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی اس گڑھے میں مٹی ڈالنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اس آدمی کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ یہ کرنے کے بعد دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور اجنبی بن کر کمرے میں جا کے سو گئے، لیکن وہ اس بات سے نا واقف تھے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس آدمی کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی کہ وہ اس گھر میں کیوں جھانکتا تھا اور وہ کیوں اس عورت کی ایک دفعہ بلانے پر ہی اس کے گھر میں آ گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہانی گھڑ کر اس آدمی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ صبح ہوتی اس آدمی کے گھر والے پریشان ہو کر اس کو جگہ جگہ تلاش کرنے لگے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ تو صاف تھی کہ وہ اس دنیا میں اب رہا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جتنی جگہوں کو جانتے تھے سب جگہ ڈھونڈ چکے تھے۔ ایک دفعہ اس آدمی کی بیوی اس گھر میں بھی آئی تھی جہاں پر اس کا شوہر زندہ زمین میں دفن تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور وہ عورت خاموشی سے لوٹ گئی۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس آدمی کو کہاں تلاش کریں۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ آدمی نہیں ملا تو وہ لوگ سلطنت کے بادشاہ سلطان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سلطان کو اطلاع دیتے ہوئے وہ عورت زار و قطار رو رہی تھی اور سلطان سے ایک ہی فریاد کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کو لٹا دیا جائے، وہ جہاں بھی ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ جبکہ سلطان کافی درہم برہم نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا رونا سلطان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس عورت کو دلاسا دیا کہ وہ جلد اس آدمی کا پتہ لگائیں گے، جبکہ اس کی بیوی سے سلطان نے کچھ اہم معلومات بھی لی تھی کہ وہ آخری وقت میں کب اپنے گھر سے نکلا تھا، اور جو بات سلطان کو اس عورت نے بتائی تھی وہ کافی حیران کن تھی کہ وہ سارا دن گھر میں رہتا تھا اور کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا رہتا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا اور اب تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت تلاش کیا ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، اس نے جاتے وقت کوئی بات کی ہوگی جو آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو اس آدمی کی ماں سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں سلطان معظم، میرے بیٹے نے جاتے جاتے ایک بات تو کہی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، ماں میں آج اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس میرے لیے دعا کرنا کہ میں فتح حاصل کر کے واپس آؤں۔ لیکن میرا بیٹا واپس آیا ہی نہیں۔ سلطان کے لیے یہ بات کافی عجیب تھی، وہ آدمی کہاں گیا تھا اور وہ ایسی بات بول کر کیوں گیا تھا۔ سلطان نے ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور ان سے اس آدمی کے کردار کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وہ کیسا آدمی تھا، وہ کیا کام کرتا تھا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ اس کا کیا تھا۔ یہ بول کر سلطان نے ساتھ میں تنبیہ بھی کی تھی کہ مجھ سے جھوٹ بولنے سے آپ لوگ گریز کیجیے گا، کیونکہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے کارروائی کر کے آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا آپ کو لٹا دوں۔ لیکن اگر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے لیے یہ بات کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس آدمی کی بیوی نے سلطان کو الف سے لے کر یہ تک اس آدمی کے کردار کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے گھر کے برابر میں موجود سید زادی کو سوراخ کے ذریعے دیکھتا تھا۔ ہم لوگ اس کو یہ عمل کرنے سے کافی بار روکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے فعل سے باز نہیں آتا تھا۔ شاید وہ اس عورت کو پسند کرتا تھا، جب بھی چھپ چھپ کر اس عورت کو دیکھتا تھا۔ سلطان نے ان عورتوں کی بات سن کر ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا، جبکہ وہ اپنی شست پر بیٹھ کر کافی گہرائی سے تمام باتوں کو جوڑ رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی کہاں جا سکتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ان کے دماغ میں خیال آیا، سید زادے کافی کٹر ہوتے ہیں، خاص کر کے اپنی عورتوں کے معاملے میں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہیں نہ کہیں اس آدمی کی گمشدگی میں اس سید زادی کے شوہر کا ہاتھ ضرور ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ اب سارا سچ سامنے لائیں گے۔ وہ اب رات کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی انہوں نے اپنا بھیس تبدیل کیا اور ایک فقیر کے روپ میں آ گئے۔
وہ محل سے نکل کر سیدھا اس گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان راستے بھر میں یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ آخر وہ آدمی کہاں جا سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اس آدمی کی گمشدگی میں اس سید زادی کے شوہر کا ہاتھ ضرور ہے۔ وہ اس مذہبی عورت کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایک ہلکی دستک دی اور اللہ کے نام کی ایک صدا بھی لگائی۔ جبکہ صدا لگانے کی دیر تھی کہ دروازہ کھول دیا گیا تھا اور اندر موجود اس شخص نے سلطان کو ایک روٹی دی تھی، لیکن سلطان اپنے منصوبے کے تحت وہاں آئے تھے اور بے ساختہ حواس کھو کر نیچے گر چکے تھے۔ جبکہ وہ آدمی پریشان ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی سلطان کو بہت مشکل سے گھر کے اندر چارپائی پر لٹا دیا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت خود کو پردے میں ڈھانپ کر باہر آ چکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سلطان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس آدمی نے سلطان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ منڈی منڈی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئے اور چاروں جانب نگاہیں گھمانے لگے۔ وہ ایک ایک چیز کو کافی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا، بابا جی خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ میں تو تمہیں روٹی دینے لگا تھا، لیکن تم روٹی لینے کی بجائے میرے دروازے پر ہی گر گئے۔ جبکہ سلطان کی نظر بے ساختہ زمین پر گئی تھی۔ وہ زمین انہیں کافی ابری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس آدمی نے سلطان کو جواب دیتے نہیں دیکھا تو وہ اپنی بات پر زور دینے لگا۔ سلطان نے فوراً ہڑبڑا کر اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہاں بھائی، دراصل صبح کا بھوکا ہوں، اس لیے نڈال ہو کر چکر آ گئے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں لا کر ہوش دلایا، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اس آدمی نے سلطان کو ایک روٹی دی اور گھر سے جانے کے لیے بول دیا۔ سلطان ایک نظر سر گھما کر اس جگہ کو دیکھا اور وہاں سے سیدھا اپنے محل آ گئے۔ محل آنے کے بعد وہ کافی دیر تک اس گھر کے نقشے کو ہی سوچتے رہے۔ وہ زمین جو اٹھی ہوئی تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ کچھ دنوں پہلے اس کو کھودا گیا ہے۔ اس ابری ہوئی زمین اور اس آدمی کا قد ایک برابر تھا، یعنی اس آدمی کی بیوی نے سلطان کو اپنے شوہر کے قد کاٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور جتنی وہ زمین اٹھی ہوئی تھی وہ تقریباً 7 فٹ ہی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ اس آدمی کا قتل ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ عشاء کی نماز کے بعد ہوا ہے۔ ان کا دل بہت دکھا تھا کہ ان کی رہائش میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسے زندہ دفن کر رہے ہیں۔ انہیں دل سے اس بات کا افسوس ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سزا دینے کے قائل تھے، ایسے قتل کرنے کے حق میں وہ کبھی بھی نہیں تھے۔ ساری رات بیٹھ کر انہوں نے مجرم کو سامنے لانے کے بارے میں ایک ترکیب سوچی اور اگلے روز مؤذن کے پاس پہنچ گئے اور اس کو حکم دیا کہ تم عشاء کی اذان جلدی دو۔ جبکہ مؤذن نے یہ سنا تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا، سلطان معظم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عشاء کی اذان تو اپنے وقت پر ہوگی نا؟ سلطان نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، آج مجھے ایک مجرم کو پکڑنا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ عشاء کی اذان جلدی دیں۔ اگر وہ مجرم ہوا تو وہ عشاء کی اذان سن کر مسجد آ جائے گا، اگر وہ ملزم ہوا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ منافق کو نمازوں کے اوقات صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتے، لیکن ایک مسلم اور سچے مسلمان کو نمازوں کے اوقات بالکل صحیح پتہ ہوتے ہیں۔ مؤذن نے سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی تھی اور ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دے دی تھی۔ سلطان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ آدمی عشاء کی اذان سنتے ہی مسجد آ گیا تھا، جبکہ سامنے ہی سلطان کو کھڑا دیکھ اس کی ہوا خشک ہو چکی تھی۔ سلطان کے سپاہی بھی وہاں موجود تھے۔ اس آدمی کے علاوہ وہ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ آس پڑوس کے لوگ کافی اچھے انسان تھے اور سچے مسلمان بھی تھے، لیکن یہ شخص سچا مسلمان نہیں تھا، اس کو بس اپنی ذات کا گھمنڈ تھا۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیا تھا، آج اس کا غصہ اور اس کی بے خیالی اس کو لے ڈوبی تھی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کڑک لہجے میں کہنے لگے، اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ تم تو ایک سید زادے ہو، تمہیں تو نماز کے اوقات پتہ ہونے چاہیے تھے، تو تم بے وقت کی اذان پر عشاء کی نماز ادا کرنے کیوں آئے ہو؟ جبکہ وہ آدمی کافی ہڑبڑا چکا تھا۔ اس نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم مجھے لگا کہ اذان ہو چکی ہے، اسی لیے میں نماز کے لیے آ گیا تھا، شاید مجھے غلط فہمی ہوگی ہے، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اب بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ وہ وہاں سے جاتا اس سے پہلے ہی سلطان کے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا تھا، جبکہ فوراً ہی اس کو گھٹنے کے بل بٹھا دیا گیا تھا۔ سلطان نے قریب ہو کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصے سے گھریتے ہوئے کہنے لگے، سچ بتاؤ، کہاں ہے وہ آدمی جو تمہارے گھر میں جانگتا تھا؟
ہمیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے، ہم سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے اپنا گناہ اپنے منہ سے قبول نہیں کیا تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایسی موت سے نوازیں گے کہ تمہاری روح تک لرز جائے گی۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ وہ بری طریقے سے پھنس چکا ہے تو اس نے سر جھکا کر سارا گناہ قبول کر لیا، جبکہ سلطان نے اسی وقت اس آدمی کو اور اس کی عورت کو قید میں ڈال دیا تھا۔ اس عورت کی سزا تقریباً 10 سال تھی، جبکہ اس عورت کے شوہر کو عمر قید دی گئی تھی۔ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی شخص کا ناجائز قتل کرنا غلط ہے۔ وہ شخص غلط تھا، وہ اس عورت کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت کا شوہر اس آدمی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اور ایسی موت دینا جو ہمارے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب انسان کی پکڑ ہونی ہوتی ہے تو وہ خدا کے گھر کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ سلطان نے بھی یہی حربہ آزمایا تھا اور عشاء کی اذان وقت سے پہلے ہی دے دی تھی۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی ذات کا گھمنڈ نہیں تھا سوائے اس ایک شخص کے۔ جو شخص گھمنڈ کرتا ہے وہ ایسے ہی منہ کے بل گرتا ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔